بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس درس میں ہم نیت، صدق نیت اور اخلاص کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، چونکہ اعمال کا دار و مدار اعمال کی قبولیت کا تعلق انسان کی اپنی نیت سے ہے، اور عادت و عبادت یعنی وہ کام جو بطور عبادت کیے جاتے ہیں اور وہ کام جو بطور عادت کیے جاتے ہیں، ان کے بیچ بھی فرق اور امتیاز انسان کی نیت سے ہوتا ہے۔ نیت کی بہت اہمیت ہے دین میں، اور نیت کا بڑا اثر عالم پر ظاہر ہوتا ہے۔ دین کی سنتوں یا دین کے آداب میں اخلاص نیت، اخلاص عمل یا صدق نیت یہ بہت اہمیت کی چیز ہے، اور دین کے آداب میں ایک بہت بڑا ادب ہے۔ یہ جس حدیث کا ہم نے ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اس حدیث کو بخاری میں سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب سے روایت کیا گیا ہے، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب کی حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، امام مسلم نے روایت کیا، ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے، اور بہت سے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے یہ حدیث صحابہ میں، ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، انس بن مالک سے بھی روایت ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کسی روایت میں الفاظ یہ ہیں: الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انسان کے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا تعلق انسان کی نیت پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان جو نیت کرے اسے وہی ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس انسان کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے، اور اس کی ہجرت، اس کا عمل، اس کی جد و جہد دنیا کے لیے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی عورت کے لیے، تو بس اس کی ہجرت، اس کا عمل، اس کی جد و جہد کا صلہ اسے وہی ملے جو اس نے نیت کی ہے۔ یہ حدیث دین کے معاملے میں جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب ترغیب دے رہے ہیں، اپنے غلاموں کو تلقین کر رہے ہیں حسن نیت کی، نیت صحیح کر لیں، اپنے اندر ہم اخلاص پیدا کریں دین کے معاملے میں۔ اس حدیث کی بڑی عظمت ہے۔ بہت سے علماء نے فرمایا کہ یہ نصف علم ہے، چونکہ یہ انسان جو عمل کرتا ہے، عمل انجام دیتا ہے، اس کے عمل کی دو قسمیں، ایک عمل قلب اور ایک عمل قالب۔ قالب مانے جسم، دل کے اعمال اور جسم کے اعمال۔ تو جو اعمال قلبیہ ہیں، دل کے اعمال ہیں، نیت ان کی اصل ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تمام اعمال، خواہ وہ انسان بطور عادت انجام دیتا ہو یا بطور عبادت، تمام اعمال کا دار و مدار ان اعمال کا ثواب یا ان اعمال کی قبولیت
موقوف ہے انسان کی نیت پر۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث کل علم ہے دین کا تو بھی بھیجا نہیں ہوگا۔ انسان بہت سے اعمال دنیا میں بطور عادت کرتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، بہت سے معاملات، خرید فروخت، شادی بیاہ، اور پھر عبادت، نماز، روزہ، تلاوت، عبادات، ہر عمل میں نیت کا دخل ہے، چاہے وہ معاملات سے متعلق اعمال ہوں یا عادات سے متعلق اعمال ہوں یا عبادات سے متعلق اعمال ہوں، انسان کے ہر عمل میں اس کی نیت کا دخل ہے۔ اور دنیا میں انسان کے ہر عمل کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور اثر جو دنیا میں انسان کے عمل کا ظاہر ہوتا ہے وہ اس کی نیت کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور، دیکھیے دو عالم ہے، ایک عالم ناسوت اور ایک عالم ملکوت، باطنی عالم۔ عالم ناسوت جس میں ہم رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، عمارتیں بنا رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، خرید فروخت، ملازمتیں کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ سب عالم ناسوت ہے۔ اور یہ عالم ناسوت، یہ عالم ظاہر تابع ہے عالم ملکوت یا عالم باطن کے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں صوفی، اللہ پاک کے ولی، فرماتے ہیں عالم باطن یا عالم ملکوت کو قوت یا غلبہ حاصل ہے عالم ظاہر پر، چونکہ یہ عالم ظاہر عالم باطن کے تابع ہے۔ تو انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اس کے دلوں کی جو کیفیت ہے یا اس کے دلوں کی جو نیت ہے وہ اس کے اعمال میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، جس میں ریت ربانیہ شامل ہوتی ہے، نورانی کیفیت اس میں ہوتی ہے، اس عمل میں برکت ہوتی ہے، اس عمل میں سعادت ہوتی ہے، اس عمل میں اطمینان ہوتا ہے، جمعیت ہوتی ہے، وہ اس عالم ظاہر میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب انسان کی نیت میں شیطنت ہوتی ہے، انسان کی نیت میں فساد ہوتا ہے، تو وہ چیز نحوست کی شکل میں، بے برکتی کی شکل میں اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ علم الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اس کی نیت سے، اگر اس کے اعمال میں، اس کی عبادات میں، اس کے معاملات میں، اس کی عادات میں نیت خیر ہوتی ہے تو دنیا میں اس نیت خیر کا اثر سعادت کی شکل میں، برکت کی شکل میں، خیر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ حاکم حکومت کر رہا ہے، بادشاہ بادشاہت کر رہا ہے، تاجر تجارت کر رہا ہے، ملازم ملازمت کر رہا ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہے، خدائی نیت ہے، اس کی نیت میں نورانیت ہے، وہ نور اس عالم ظاہر میں ظاہر ہوگا، اس دنیا میں عالم ناسوت میں ظاہر ہوگا۔ اور اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کی نیت گندی ہے، تو اس کی نیت کی گندگی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، نحوست کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ کل ملا کے انسان جو بھی اعمال انجام دیتا ہے، اس کی نیت کے آثار اس کے اعمال پر مرتب ہوتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں ہر حال میں۔ اگر نیت اس کی اچھی ہے تو اس کے اثرات اچھے ظاہر ہوتے ہیں، اور نیت اس کی بد ہے، نیت میں اس کی کھوٹ ہے، تو بری شکل میں، نحوست کی شکل میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ابھی میں ایک حکایت کی شکل میں اس چیز کو اور واضح کروں گا۔ ایک مومن کو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے پہلے ہی ہوشیار فرما دیا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب چاہتے ہیں کہ اس عالم ظاہر میں سکون ہو، برکتیں ہوں،
طمانینت ہو، اطمینان ہو، سعادتیں ہوں، خوشحالیاں ہوں۔ آج لوگ خوشحالی کا دعویٰ کرتے ہیں، خوشحالی پیدا ہو دنیا میں، بڑے بڑے حکمراں، بڑے بڑے بادشاہ جدوجہد کر رہے ہیں، خوشحالی پیدا ہو، غریبی دور ہو جائے، بے برکتی ختم ہو جائے، نحوست ختم ہو جائے، بیماریاں چلی جائیں۔ یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ وبائیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ دنیا خسارے میں کیوں جا رہی ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو تعمیر عالم کا کام کر رہے ہیں، تعمیر ملک اور تعمیر سلطنت کا کام کر رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنی نیت کی تعمیر کریں، اپنے قلب کی تعمیر کریں، اپنی نیتوں سے کھوٹ دور کر دیں، اپنی نیتوں سے کجی دور کر دیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، ہمارے آپ کے نبی جس زمانے میں تشریف لا رہے تھے اس دنیا میں، اسی زمانے میں ایران ایک بہت بڑا ملک تھا اپنے زمانے کا، اس ملک کا بادشاہ نوشیرما تھا اس وقت، اور اس بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا یہ پارسی بادشاہ کہ اپنی رعایا کے ساتھ بڑے اس سے پیش آتا تھا۔ اس کے دور حکومت میں، اس کے ملک میں، اس کی سلطنت میں بڑا چین تھا، بڑا سکون تھا، بڑا امن تھا، لوگ خوشحالی کی زندگی جی رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں، اپنے مصاحبین کے ساتھ یہ شکار کے لیے نکلا اور ایک باغ میں پہنچا۔ جب باغ میں پہنچا تو اس باغ میں ایک بچہ تھا، اس سے کہا کہ ہمیں ایک انار دو، تو اس بچے نے اس بادشاہ نوشیرما کو انار دیا۔ بادشاہ نے اس انار کو کاٹ کے اس کے دانے نکالے، اس کو کھایا تو سیراب ہوا اور بڑا اچھا لگا اور اس کا ذائقہ اور اس کی مٹھاس اور اس کی شیرینی، اور اس نے جو اس کو ٹھنڈک اور راحت پہنچائی، تو اسے وہ باغ بھا گیا۔ تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ یہ باغ ہم لے لیں گے، اس مالک سے باغ کو لے لیں گے۔ خیر اس نے پھر بچے سے کہا ایک انار اور لاؤ، تو اب بچے نے دوسرا انار اس کو دیا تو وہ انار خشک نکلا، سوکھا، اس میں رس نہیں نکلا، اس کے دانوں میں رس نہیں نکلا۔ تو نوشیرما نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، پہلے انار میں خوب رس نکلا، شیریں تھا، میٹھا تھا۔ تو بچے نے بے ساختہ کہا لگتا ہے ہمارے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے انار خشک ہو گیا ہے۔ بچے کو کیا معلوم یہ بادشاہ ہے؟ تو فوراً نوشیرما نے اپنی نیت، اپنے ارادے سے رجوع کیا، جو اس نے باغ چھیننے یا باغ لینے کا ارادہ کیا تھا، فوراً سے رجوع کیا۔ پھر بچے سے کہا تیسرا انار لاؤ۔ اب جب تیسرا انار اسے پیش کیا گیا تو پہلے والے سے زیادہ میٹھا نکلا۔ جو پہلا انار بہت شیریں، بہت میٹھا تھا، اس سے زیادہ میٹھا نکلا۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ تو بھائی پہلے سے زیادہ میٹھا نکلا۔ تو بچہ بولا شاید بادشاہ نے اب ظلم سے رجوع کر لیا ہے، جو اس نے ظلم کی نیت کی تھی اس سے رجوع کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کیا پتہ لگا اس سے کہ انسان کی نیت کا اثر انسان کے اعمال پر تو پڑتا ہی ہے، لیکن جو عالم ظاہر ہے، جو عالم دنیا ہے، درخت ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، ان پر بھی انسان کی نیت کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ہر حال میں انسان کی نیت اگر اچھی ہو تو اس کے آثار اچھے دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کی نیت بری ہو تو اس کے برے آثار۔ دیکھیے آپ، وہ نوشیرما مومن نہیں تھا، پارسی بادشاہ تھا، ابھی تو اسلام قرآن کی روشنی دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، ابھی تو اللہ پاک کے پھر ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، قرآن زمین پر اترا بھی نہیں ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ انسان کی نیت کا اثر عالم پر پڑتا ہے۔
یہ خالی نیت کا مسئلہ ہے. نیت اچھی ہو، اس کے ساتھ عمل بھی اچھا ہو، یقینی طور پر اس کے نتائج اچھے نکلیں گے. اعمال صالحہ اور اعمال حسنہ جب نیت صادقہ اور اخلاص کے ساتھ عطا کی جائیں تو ان کا اس دنیا میں بھی اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اچھا اثر پڑتا ہے، اور قیامت میں اس کی نیت حسنہ اور اخلاص سے اسے اچھا بدلہ، اچھا ثواب ملے گا. اور جب انسان کے اعمال، اس کے کردار اور کریکٹر میں، نیت میں کھوٹ ہوتی ہے اور اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس کا اثر یہاں بھی برا پڑتا ہے اور اسے قیامت میں بھی اس کا. اللہ اکبر. طاعت و فرما برداری صدق نیت میں عالم کی فلاح ہے، صلاح عالم، عالم کی سعادت، عالم کا چین، دنیا کا سکون، یہ انسانوں کی نیکیوں پر موقوف ہے. بات انسان کی ہے. جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کا اثر اچھا پڑتا ہے، اگرچہ وہ طاعت کا اہل نہ ہو. ظاہر بات ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا ہے وہ دانو اسلام میں نہیں آیا ہے، لیکن اس کی حسن نیت کا اثر دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اولیاء اللہ، اللہ والے جو ہر وقت طاعت و بندگی میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی نیت بھی سچے ہوتے ہیں، ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمانبردار ہوتے ہیں اور نیت میں بھی سچے ہوتے ہیں، ان کے اعمال حسنہ کا اثر دنیا پر پڑتا ہے اور یقینی طور پر ان کی اچھی نیت اور ان کے اچھے اعمال کا ہی اثر دنیا میں ہے کہ آج بھی دنیا باقی ہے. اب یہاں پر ہم کچھ باتیں عرض کرتے ہیں بہت ضروری. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرما رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا الاخلاص سر من اسراری، اخلاص، صدق نیت یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے. اب صدق نیت، نیت کی سچائی، یہ راز کس دل میں رکھا جاتا ہے؟ وَنُحِبُّهُ مِنْ عِبَادِي، نیت کی سچائی، صدق نیت، اخلاص نیت میں اس قلب میں رکھتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں اپنے بندوں میں سے. اب اخلاص سے صدق نیت کیا ہے؟ طاعت و بندگی، عبادات میں، عمل میں دکھاوا نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، تصنع نہ ہو. تو ہم نے بتایا دنیا میں بھی انسان کی نیت کا اثر مرتب ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. اب میں آخرت کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انسان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اس کے عمل میں نیت صادقہ نہ ہو، اخلاص نیت نہ ہو. اللہ پاک کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کا کوئی قول، کوئی تقریر، کوئی بات اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ قول کے ساتھ عمل نہ کرے. آج تقریریں ہم بہت کر رہے ہیں، بڑی بڑی ہماری تقریریں ہیں، لمبے لمبے بیان ہیں اور چرب زبانیاں ہیں، لیکن اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لا يقبل اللہ قولا الا بالعمل. کوئی قول، کوئی تقریر، کوئی خطاب اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ واعظ اپنے عمل میں سچا نہ ہو، مقرر جن چیزوں کو بیان کر رہا ہو اس پہ خود عامل نہ ہو. اور کوئی قول اور کوئی عمل اس وقت تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ عامل یا خطیب یا عالم یا مقرر نیت کا سچا نہ ہو. بندے کی نیت اس کے تمام امور، تمام اعمال میں خیر پیدا کرتی ہے. نیت خیر ہو، نیت حسن ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیتوں کو ہماری اس عمل سے، ہماری اس کوشش سے، ہماری سعی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. علماء فرماتے ہیں بلکہ حدیث ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے.
یعنی اس عمل سے بہتر ہے کہ جس عمل میں نیت نہ ہو. چونکہ عمل جو ہے ظاہر بات ہے اس میں ریا بھی آ سکتی ہے، دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیت تو کہتے ہیں توجہ القلب الی ما ارادہ. نیت نام ہے دل کے توجہ کا، جس چیز کے ارادہ کرنے کیا اس کی طرف، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا. تو ظاہر بات ہے نیت تو دل کا کام ہے، دل ہی چھپا ہوا، تو ظاہر بات ہے نیت میں ریا نہیں ہو سکتی، نیت میں نفاق نہیں ہو سکتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نیت المومن خیر من عملہ، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جب عمل صالح کرے اور اس میں نیت صالح ہو تو ظاہر بات ہے اس میں دو چیزیں ہوں گی، ایک عمل اور ایک اس کی نیت. تو نیت جو ہے وہ فضیلت میں اعلیٰ ہے نفس عمل سے، یعنی جس عمل کے ساتھ نیت دونوں ملے ہوئے ہیں، اس لیے کہ عمل جسم کی حیثیت رکھتا ہے اور نیت روح کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے ہمارا جسم ہے اور ہمارے اندر روح ہے، تو روح اعلیٰ ہے اور جسم ادنا ہے، ایسے ہی ایک انسان کا عمل اور ایک اس کی نیت. تو عمل کی حیثیت جسم کی حیثیت ہے اور اس کی نیت اور اس کے اخلاص کی حیثیت روح کی حیثیت ہے. اس لیے ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ مومن کو اس کے اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا جو نیت سے خالی ہو. اللہ پاک کے حبیب فرماتے لا اجر لمن لا نیت لہ، اسے کوئی ثواب نہیں جس کی کوئی نیت نہیں ہے. ثواب تو نیت پر ملتا ہے، لا اجر لمن لا نیت لہ، صاف صاف. تو انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس معنی کر بھی انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ نیتیں چند کر سکتا ہے، عمل واحد میں ایک عمل میں چند نیتیں کر سکتا ہے، اور انسان کا ثواب اس کا اجر عمل ایک ہو لیکن نیت کے مطابق بڑھتا جائے گا. جیسے جیسے اس کی نیتیں بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے اس کا ثواب بڑھتا جائے گا. جس کی میں چھوٹی سی مثال بہت آسانی سے سمجھنے کے لیے دے دیتا ہوں. ایک شخص گیا مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا، تو یہ ایک نیت ہو گئی، ایک ثواب ہو گیا. پھر اس نے یہ بھی نیت کر لی کہ نماز کا انتظار کرنا، جب نماز کا وقت آئے گا نماز پڑھوں گا. تو یہ دو نیتیں، عمل ایک ہی، بیٹھک جلوس ایک ہی عمل ہے. پھر اس نے نیت کر لی کہ میں تنہائی اختیار کروں گا، خلوت کی نیت کر لی، تو یہ تین ثواب ہو گئے. پھر اس نے اپنے دل کو دنیا کے کاموں سے خالی کرنے کی نیت کر لی، تو یہ چار ثواب ہو گئے. پھر اس نے نیت کر لی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی، تو 5 نیتیں ہو گئی. پھر اس نے نیت کر لی اللہ تعالیٰ ذکر کی، تو 6 نیتیں ہو گئی. پھر اس نے نیت کر لی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی، تو 7 نیتیں ہو گئی. پھر اس نے نیت کر لی اپنی زبان کو محفوظ کرنے کی، دنیا کی لغو باتوں سے، تو 8 نیتیں ہو گئی. پھر کانوں کو لغو سننے سے محفوظ کرنے کی نیت کر لی، تو 9 نیتیں ہو گئی. پھر آنکھوں کو حرام کے دیکھنے سے محفوظ کرنے کی نیت کر لی، تو 10 نیتیں ہو گئی. پھر اس نے اپنے ذکر سے، اپنی عبادت سے مسجد کو آباد کرنے کی نیت کر لی، تو یہ 11 نیتیں ہو گئی. تو جیسے جیسے اس کی نیتیں بڑھتی جا رہی ہیں، عمل ایک ہی ہے، ثواب بڑھتے جا رہے ہیں. نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عمل تو ایک وقت میں ایک ہی کر سکتا ہے لیکن نیتیں چند کر سکتا ہے. تو پتہ لگا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ عمل انسان طاقت بھر کر سکتا ہے، عمل اپنی قوت بھر کر سکتا ہے. ایک آدمی صدقہ اپنے پاس جو پیسہ یا دولت ہے اس کے مطابق ہی تو خرچ کر سکتا ہے. ایک آدمی اپنے جسم کی طاقت کے مطابق تو قیام اور رکوع سجدے کر سکتا ہے. مال جتنا ہے اتنے تو صدقہ کر سکتا ہے. جس کا مالک نہیں اس کا صدقہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن نیت اس سے زیادہ کر سکتا ہے. نیت صدقہ کرنے کی جتنی دولت ہے اس سے زیادہ کی کر سکتا ہے. جسم میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ اعمال کی نیت کر سکتا ہے. اللہ اکبر. روایتوں میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے نیت کی ایک پل بنوانے کی ایک خاص جگہ پہ، لیکن وہ نہیں بنوا سکے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. ایک یہودی نے اس کو تعمیر کرا دیا.
تو ان صحابی کو فاروق اعظم کے سامنے بتایا گیا کہ وہ تو کام جو آپ کرنے جا رہے تھے وہ یہودی نے کر دیا. انہیں بڑا افسوس ہوا اور بڑا رنجیدہ ہوئے. تو اللہ پاک کے حبیب کے خلیفہ عمر ابن خطاب نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے مومن، اللہ پاک کے پیارے حبیب کے غلام، رنجیدہ نہ ہو. نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے. یعنی اس یہودی نے جو کام کیا اسے اس پل بنوانے پہ جو اجر نہیں ملے گا جو تمہیں تمہاری نیت پہ ملے گا. اللہ اکبر. انسان ایک صدقے کی نیت کر لے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن صدقے کی نیت کر لی تو اس کی نیت کے مطابق اس کے صدقے ثواب ملے گا. جسم میں طاقت نہیں ہے لیکن وہ نماز اس نے زیادہ پڑھنے کی نیت کر لی تو اسے اس کا ثواب ملے گا. حج کی نیت کر لی، پیسہ نہیں، حج کا عمرے کا ثواب ملے گا اگرچہ اس نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا. اللہ اکبر. بشرطے کہ نیت میں سچا ہو، اس کا باطن صاف رہا ہو، باطن میں سچا ہو. نیت میں سچا انسان ہو تو اس کو اس کی نیت کا بدلہ، نیت کا ثواب عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ انسان چاہے تو اپنی نیت کی بنیاد پہ اپنی زندگی کے سارے لمحات، سارا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی بندگی میں گزار سکتا ہے. کھانے پینے کا وقت، سونے کا وقت، تمام حرکات و سکنات، تمام اس کے اوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں گزر سکتے ہیں. وہ انما الاعمال بالنیات کے تحت انسان کھانے سے نیت یہ کر لے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کریں گے. لذیذ مشروبات، لذیذ قسم کی چیزیں پینے سے یہ نیت کر لے کہ اس سے ہم اپنے جسم میں قوت و توانائی حاصل کر کے، ایسے ہی سونے میں سو رہا ہے تو نیت یہ کر لے کہ سو کر کے ہم جسم کی تھکاوٹ کو، جو جسم میں تھکان ہے، جو سستی ہے، اس کو دور کریں گے، ہمیں عبادت میں راحت ملے. ایسے ہی بیوی بچوں سے جو انسان عمل زوجیت انجام دیتا ہے اس میں بھی یہی کہ ہم شہوت سے تسکین پانا چاہتے ہیں، ہمارے نفس میں جو حیوانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کام بظاہر انسان کرتا ہے کس کے لیے؟ نفس کے لیے. لیکن نہیں، چونکہ اس نے نیت کر لی ہے اچھی تو ان تمام کاموں میں جو بظاہر عادتاً، کھانا عادتاً انسان انجام دیتا ہے، سونا عادتاً انجام دیتا ہے، پینا عادتاً اور عمل زوجیتی عادتاً، ایسے اپنی زندگی میں جو لوگ پیشہ ور ہیں، ملازم ہیں، تاجر ہیں، جو کام انجام دے رہے ہیں، ان میں سب میں وہ نیت صالحہ، نیت حسنہ کر لیں تو یہ سارے کام جو عادتاً کیے جاتے ہیں یہ عادت عبادت بن جائے گی. یہ کام عادت سے عبادت کی طرف پلٹ جائیں گے اور بندے کو ان کاموں پر جو عادتاً کیے جاتے ہیں ان پر ثواب دیا جائے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. یہی کام جو عادتاً دنیا والے کر رہے ہیں، جنہیں نیت کا شعور نہیں ہے، نیت کا احساس نہیں، جو عادتاً انجام دے رہے ہیں، قیامت کے دن یہی عادتاً کیے ہوئے کام میزان پر یہ نیکیاں بن کے نکلیں گے. اللہ پاک کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کے ساتھ بہت سی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی. پھر اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا کہ اس انسان پر جس کے حقوق ہوں وہ حق لے لے آ کر کے. اللہ اکبر. تو کوئی آدمی آئے گا وہ اپنے حق بیان کرے گا، اسے دے دی جائیں. اسی طرح سے لوگ آتے رہیں گے اور اس کی جتنی نیکیاں تھیں، نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھے، زکاتیں تھیں، ساری نیکیاں اس کی چلی جائیں گی جو اس نے دنیا میں دوسروں کے حق مارے تھے. حتی لا یبقى له من حسنات شیء، یہاں تک کہ اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں باقی رہے گی. اب بندہ حیران، پریشان، گھبراہٹ میں اب کیا ہوا؟ جو کچھ کیا تھا نجات کے لیے وہ تو سب چلا گیا. جو ہم نے دنیا میں کی تھی عبادتیں، روزے، نمازیں، حج، زکات، وہ تو سب چلے گئے. اب حیران پریشان ہوا. فیقول له ربہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے مت گھبرا، مت گھبرا، ایک خزانہ میرے پاس تیرا موجود ہے. ایک خزانہ عبادت کا تیرا
میرے پاس جو دنیا میں بھیجا تھا تو نے وہ میرے پاس موجود ہے، اس خزانے کی تو خبر میرے فرشتوں کو بھی نہیں ہے، میری کوئی مخلوق میں اس کو نہیں جانتا ہے۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هُوَ، تو بندہ عرض کرے گا اے میرے رب وہ میرا خزانہ کیا ہے جو تیرے خزانہ میں محفوظ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیتک التی کنت تنوی من الخیرات کتبت لک 70 ضعفا، تیری بہت اچھی نیت جو تو نے اعمال سے ہمارے لیے کی تھی، جو اپنے اعمال حسنہ انجام دینے میں تو نے نیت صالحہ اور نیت حسنہ کی تھی، اس کو میں نے 70 گنا لکھ لیا، اپنے یہاں 70 گنا لکھ لیا، وہ ثواب تیرا ہمارے یہاں موجود ہے، ہم تجھے دیتے ہیں۔ تو نیت کی بنیاد پہ جو اس نے اعمال انجام دیے تھے وہ تو حق والے لے کے چلے گئے، جو اس نے اچھی نیت کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی آگاہ نہیں کیا، وہی اس کی نیت قیامت میں اس کے کام آ گئی، اس کی نیت اس کی نجات کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور سنی اچھی نیت کا صلہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں من احب قوما علی اعمالہم حشر فی زمرتہم، جو انسان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کے اعمال حسنہ کی بنیاد پر، نیکوں سے محبت ان کے اعمال حسنہ کی بنیاد پر، ان کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر کرتا ہے، وہ عمل صالحہ انجام نہیں دے پا رہا ہے لیکن اعمال صالحہ سے محبت کر رہا ہے، وہ عالم نہیں بن پایا لیکن عالم کے علم سے عالم سے محبت کر رہا ہے، وہ زاہد نہیں بن پایا، وہ نیک صالح درویش نہیں بن پایا لیکن زاہدوں کے زہد، عالموں کے علم، صاحب معرفت کی معرفت سے محبت کر رہا ہے، تو فرماتے حشر فی زمرتہم، تو قیامت میں اس کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وَحُوسِبَ بِحِسَابِهِمْ، اور جہاں ان کا حساب ہوگا وہیں اس کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسے بھی نمازیوں کی نماز کا ثواب ملے گا، چونکہ نماز پڑھ نہیں پاتا تھا نماز سے اور نمازیوں سے محبت کرتا تھا، عالم بن نہیں پایا تھا عالموں سے علماء سے محبت کرتا تھا، حُوسِبَ بِحِسَابِهِمْ، تو اسے ان کے ساتھ اس کا حساب قیامت میں لیا جائے گا۔ وہیں لم يعمل بِأعمالِهِمْ، اگرچہ ان کے سے اعمال نہ کر سکا، ان کے جیسی عبادت نہ کر سکا، ان کی جیسی طاعت و بندگی نہ کر سکا، لیکن متیوں سے محبت کرتا تھا، عارفوں سے، زاہدوں سے، عالموں سے، نیکوں سے محبت کرتا تھا، قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ حساب ہوگا، پھر انہی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نیت کا معاملہ۔ نتیجہ نکلا نیت اہمیت کی چیز ہے اور انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اگر اچھی ہے تو اچھے انسانوں کے ساتھ اسے قیامت میں اٹھایا جائے گا، اچھوں کے ساتھ اس کا حساب لیا جائے گا اور پھر اچھوں کے ساتھ اسے ثواب دیا جائے گا۔ اگر اسے اس نے بروں سے محبت کی، فاسقوں سے محبت کی، ظالموں سے محبت کی، بدکاروں سے محبت کی، بدکاروں کی محفلوں کو پسند کیا، بدکاروں کی صحبتوں کو پسند کیا، تو قیامت میں بدکاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بدکاروں کے ساتھ حساب ہوگا، بدکاروں والا عذاب دیا جائے گا، بدکاروں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ میرے دوستو، نیت اچھی کرو، اچھوں سے محبت کرو، نیت صالح کرو پیدا اور صالحین سے محبت کرو، تو قیامت میں صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہم آئندہ نشست میں کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ رحمان رحیم، دل ہمارا کن مستقیم، کریمہ کا زندہ نواز، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں صالحین کی صحبت عطا فرما، ہمیں نیک نیت کی توفیق عطا فرما، ہمیں جو نیک نیت تھے ان کی صحبت عطا فرما۔ مولا کریم ہماری نیتیں اچھی کر دے تاکہ عالم پر اچھا اثر مرتب ہو، مولا عالم میں برکتیں نازل ہوں، ہماری نیتوں میں برکتیں پیدا کر تاکہ عالم میں برکت کا ظہور ہو، صلاح فلاح کا ظہور ہو۔ مولا ہم سب کے اہل و عیال، اولاد، بھائی برادر، مادہ پدر، دوست احباب، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور عالم سے نحوست دور فرما۔ جو ذمہ دار ہیں، جو مولا ذمہ دار ہیں، ان کی نیتیں اچھی کر، ہماری نیتیں اچھی کر،
ہم سب کی، ہماری اولاد، اہل و عیال، دوست احباب، عالم اسلام کی، کل عالم کی ایمان جانا مال عزت کی حفاظت فرما، وبا سے، بلاؤں سے، وباؤں سے سب سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدارین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔